मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس وقت ہم لوگ یہاں پر سیرت کمپٹیشن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ علم ہی انسان کو جینا سکھاتا ہے، علم ہی انسان کو راہ دکھاتا ہے، اور علم ہی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن علم میں ایک علم وہ ہے جو علم الہی ہے، جو اصل علم ہے۔ دیگر علم جو دنیاوی علم ہے، اور ایک علم جو اصل علم ہے جسے کہتے ہیں علم الہی۔ علم الہی کے لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے پوری امت اور پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ اس کی بہت اہمیت، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم الہی کے لیے قبول کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایسے افراد جو محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں خوب قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عاجز کوشش کرے گا کہ علم الہی کو سیرت سے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ پروگرام سیرت کمپٹیشن کا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم الہی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ جب علم الہی کو اتارا جانے والا تھا تو سب سے پہلے جسے چنا گیا وہ محبوب دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور جب علم الہی کو اتارا جانے والا تھا اس کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب کیا، قرآن کریم نے اسے نقل کیا امین کے لفظ، یعنی روح الامین جبرائیل کو منتخب کیا جو بالکل امانت دار تھے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے تھے،
جو اللہ رب العزت کا علم ہے وہ براہ راست نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں، حالات دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر پیپر لیک نہیں ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، آگے بڑھیے، جب علم الہی کو اتارا جانے والا تھا تو پہلے شیاطین یہ کیا کرتے تھے کہ اوپر جاتے تھے اور جو فرشتے گفتگو کرتے تھے وہ بات کو سننے کے بعد نیچے آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور کاہنوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ ان میں کچھ بات کو بڑھا کر بات کو آگے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کے لیے شیاطین کر دیا گیا کہ اگر شیطان اوپر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیپر لیک ہو جائے۔ کتنا احتیاط کیا جا رہا ہے کہ علم الہی کے اندر ذرا بھی کوئی کمی، علم الہی کے اندر کوئی مسائل اور کوئی بڑھوتری یا کوئی آگے پیچھے کر کوئی بات نہ پیش کی جائے، اس کا خیال رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے شیاطین کو اوپر جانا بند کر دیا۔ اب آگے بڑھیں، صرف اتنا نہیں علم الہی کا اتنا، پہلا نمبر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، دوسرے نمبر پر فرشتے کو جبرائیل امین کو منتخب کیا، اور تیسرے نمبر پر علم الہی کے لیے سنیے اور دل کے کانوں سنیے، علم الہی کے لیے کہ علم الہی کیسے محفوظ رہے، شیاطین کا اوپر جانا بند کر دیا گیا کہ اگر شیاطین اوپر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیاطین علم الہی کی کچھ باتوں کو سننے کے بعد کاہنوں کو آ کر بتا کر، اور کاہن اس میں بات ملا کر ہو سکتا ہے کہ غلط سلط بات کو پیش کر دے۔ پھر اتنا ہی نہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا۔ آپ سیرت کمپٹیشن کے اندر آپ نے ماشاءاللہ سیرت کو پڑھا ہوگا، آپ نے سیرت کے اندر دیکھا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ جب علم الہی کو اتارا جانے والا تھا کتنا خیال رب پاک نے کیا کہ اس علم الہی کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا جانے والا ہے، تو قلب اطہر پر اتارا جانے کے لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا گیا، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ اور میرے بچوں اور بچیوں، درد دل کے ساتھ ایک بات نقل کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو سیرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے سینے کو صاف کرنا پڑے گا، زمزم کے پانی سے دھونا پڑے گا، اس کے بعد علم الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم علم الہی کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ دل گندا ہوتا ہے، زبان گندی ہوتی ہے، آنکھ گندی ہوتی ہے، ہاتھ گندا ہوتا ہے، پیر گندے ہوتے ہیں، زبان کا حال عجیب ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے علم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اب اس علم الہی کے لیے کتنا خیال کیا گیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا۔ پھر آگے اتنا خیال رکھا گیا کہ جب علم الہی کو اتارا جانے والا تھا تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا رہے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور غار میں تشریف لے جا کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے گھنٹے کئی دن وہ گزرتے تھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سیرت میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا کر وہاں بیٹھ رہے، علم الہی کو اتارا جانے والا ہے۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سنیے،
جب علم الہی کو اتارا جانے والا ہے اس سے پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں، کتنا خیال رکھ رہے ہیں، جبکہ گھر ہیں، بیوی ہے، گھر کا پورا معاملہ ہے، اس کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی نبوت ملی نہیں ہے، نبوت ملی نہیں ہے، نبوت سے پہلے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ بات سنیے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ انشاءاللہ غور سے بات کو سنیں گے، انشاءاللہ بات کو سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ علم الہی کو اتارنے کا کتنا خیال رکھا گیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سیرت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ ملت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار میں جا کے کرتے کیا تھا نبی علیہ السلام؟ کیونکہ ابھی تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں ہے، تو جب نبوت نہیں ملی ہے تو غار میں جا کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کیا نماز پڑھتے جبکہ ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے تھے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ کتابوں میں لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ ملت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، بعضوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر، بعضوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر۔ حیات آ جائیں گے، ادارے کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پھر کہا بچوں آپ بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم ادارہ نہیں چھوڑیں گے، تو کہا کہ نہیں چھوڑیں گے، علم کو حاصل کریں گے۔ جب میں نے بہت اچھے انداز میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان سے وعدہ کروایا، اس کے بعد دھیرے سے میں نے اس بچے سے کہا، جس بچے کی ماں کا انتقال ہوا اس کے سامنے کتاب کھلی تھی، میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تیری ماں کی طرح ہوں، میں تیرے باپ کی طرح ہوں، میں تجھے وہی محبت دوں گا جو تیری ماں محبت دیتی ہے۔ بیٹے مجھے ایک بات بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ تیری امی کا انتقال ہو گیا، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ اس بچے کی دھاڑ بن چکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا رویا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اس کے آنکھوں کے جو آنسو گرے وہ کتابوں پر گرنے لگے۔ اس کو کوئی خبر نہیں تھی، اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، اور اتنے آنسو ٹپک رہا ہے جو کہ میری کتابوں کو خراب کر رہا ہے۔ بس وہ بے خیالی کے اندر روتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب درسگاہ سے اٹھا میرے دل میں عجیب خیال آیا، میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور اس بچے سے کہا کہ بیٹے دیکھنا میں تیری ماں کی طرح ہوں، بیٹے تو محنت کر، انشاءاللہ میں تیرے لیے میں جو بھی ہو سکے گا ضرورت ہوگی اس ضرورت کو پورا کروں گا۔ وہ بچہ اپنے درسگاہ سے تو نکلا ہے، کمرے میں گیا، کھانے کے لیے جیسے ہی پہنچا تو کھانا نہیں کھا سکا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ اسے کسی طرح کھلائے، تو کہا کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، جب وہ سونے جاتا ہے رات بھر سو نہیں پاتا ہے اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، ہر وقت وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، سوتا ہے تو ماں کو یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے تو اسے نیند نہیں آتی ہے، نیند اڑ جایا کرتی ہے، رات بھر جاگتا ہے، اور جیسے ہی کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے، جس کی ماں ہوتی ہے اسے معلوم ہے، جس کی ماں دنیا سے جاتی ہے اسے معلوم ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ بچہ ساروں قطار چھوٹا بچہ ہے، ننھا منھا بچہ ہے، اس بچے کو اپنی ماں ایسی یاد آئی کہ اسے خیال تک نہیں کہ میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں، اس کو اپنی ماں ایسی یاد آئی، اسے خیال تک نہیں کہ میں رات کو سو نہیں پا رہا ہوں، ہر وقت اسے ماں کا خیال آتا ہے، جہاں ماں کا خیال آتا ہے وہ ماہی کے اندر گم ہے۔ یہاں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ علامہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کرتے کیا تھے، کیونکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کا منظر نامہ دیکھتے تھے کہ ایک غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر اس کے آنکھوں کی پتلی پر تیر کا نشان لیتے تھے، اور وہ آنکھ کے پتلی میں وہ تیر کا نشان تیر گھستا تھا اور وہ غلام تڑپتا تھا، پھر دوسرے آنکھ پر تیر کا نشان لیتے تھے، وہ آنکھ میں گھستا تھا، وہ غلام تڑپتا تھا، کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک عورت کے ساتھ سب لوگ مل کر شباشی کرتے تھے، رات گزارتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ اس عورت جس کی طرف اگر کہہ دیتی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے وقت کے اندر جہاں بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم
اسے اپنی ماں یاد آتی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچہ ماں سے محبت کرتا تھا, بچہ ماں سے محبت کرتا ہے, ماں کے جانے پر دل ٹوٹ جاتا, اسے کچھ نہیں پتا کہ سامنے کون آیا ہے, اسے کچھ نہیں پتا کہ میرے سامنے کتاب رکھی ہے, کتابیں بھیجتی جا رہی ہے, بچوں کو نہیں پتا کہ میرے سامنے کھانا ہے, اسے کھانا نہیں اچھا لگتا. میرے آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ان حالات کو دیکھنے کے بعد جایا کرتے تھے, بیکار ہو جایا کرتے تھے. جس طرح بچہ تڑپتا ہے, ماں کے لیے تڑپتا ہے, میرا محبوب اس طرح اپنی امت کے لیے, انسانیت کے لیے, میں صرف امت کے لیے میں لفظ نقل نہیں کرتا ہوں, پوری انسانیت کے لیے میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ کے حالات کو دیکھ کر میرا محبوب تڑپتا تھا, نہ نہ نہ, بلکہ پورے عالم کے حالات کو, ملک کے حالات کو دیکھنے کے بعد میرا محبوب تڑپتا تھا. اب سوچئے, ذرا سوچئے کہ غار میں جاتے تھے میرا محبوب اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کیا کرتے ہوں گے. آپ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا محبوب جب غار میں جاتا تھا تو غار میں جا کر کوئی خیال نہیں آتا تھا, ملک کے حالات کو دیکھ کر اندر اندر رویا کرتے تھے, پریشان ہو جایا کرتے تھے, تڑپ جایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے اللہ جس نے اس آسمان کو بنایا, جس نے اس زمین کو بنایا, میں اسی کی طرف مخاطب ہوں, میں اسی کی طرف مخاطب ہوں کہ یہ ظلم کو دیکھ کر میرا دل بے قرار ہو گیا. میرا محبوب روتا تھا. علامہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ملک کی حالات کو دیکھ کر میرا محبوب باہر میں جا کر گھنٹے گھنٹے کیا کیا کرتے تھے, گھنٹے گھنٹے اسی انداز میں تڑپتے تھے, روتے تھے, مچلتے تھے, اور ایک کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو قرار نہیں آتا تھا. جس طرح بچے کو قرار نہیں آتا ہے, دن رات روتا ہے بچہ, صرف ماں کے جانے پر روتا ہے, میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے حالات کو دیکھ کر اسی طرح غار میں جا کر تڑپ جایا کرتے تھے. ایک بات یاد رکھے, جب میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے حالات کو دیکھ کر تڑپتے تھے تو حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا جب ملک کے حالات کو دیکھ کر میرے نبی علیہ السلام تڑپتے تھے تو جبرائیل اتر آئے اور کہا پڑھیے, کہا ما انا بقاری, اقرا ما انا بقاری, پھر بھیجا, 3 مرتبہ بھیجا. کہا پڑھیں. یہاں سے ایک نقطہ نقل کرتا ہوں کہ جب انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, ظلم کے خلاف اٹھتا ہے, اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور ظلم کے لیے اپنے آپ کو آگے لاتا ہے اور تڑپتا ہے, مچلتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے, مظلوموں کے لیے تڑپتا ہے, مظلوموں کے لیے آہیں بلند کرتا ہے, تو جس طرح جبرائیل نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, یاد رکھنا اللہ کی مدد ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے. آج کا حال کیا ہے؟ فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مظلوم تڑپ رہے ہیں, آہیں کر رہی ہے, لیکن آج کا کوئی انسان تڑپتا ہوا روتا ہوا نظر نہیں آتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم واٹس ایپ پر کسی کی لاش کو دیکھ کر ادھر سے ادھر شیئر کرتے, بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, لیکن وہ انسان نظر نہیں آتا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر کسی کے لیے آنسو بہایا. گھر میں اچھے سے اچھے فرنیچر آ سکتے ہیں, سامان آ سکتا ہے, لیکن کسی کا بچہ اور کوئی غریب بچہ رو رہا ہو, لیکن کسی کے دل میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوتی. اچھے سے اچھے غذا ہم کھا سکتے ہیں, لیکن کسی کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, وہ انسان تڑپتا ہے, ہمارے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی. میں نے ایسے علاقے کے اندر بھی جا کر دیکھا کہ بعض عورتوں نے آ کر بتایا کہ صرف ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, روزانہ میں رات گزارتی ہوں کسی کے ساتھ, بلاتکاری کرواتی ہوں, میں زنا کرواتی ہوں, اس کے بعد مجھے کچھ روٹی ملتی ہے, اس کو لا کر میں گھر کا گزارا گزارتی ہوں. اللہ اکبر کبیر. لیکن کوئی تڑپنے والا نظر نہیں آتا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتا ہوں. سیرت کمپٹیشن, سیرت کے لیے آپ نے محنت کی, لیکن سیرت کا پیغام ہے کہ اپنے دل میں درد پیدا کریں, مظلوموں کے لیے تڑپنا سیکھیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیں. لیکن آج کا مسلمان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا نظر نہیں
یہ پروگرام رحمان فاؤنڈیشن کے اندر میں ہو رہا اور اس کے بانی مبانی حضرت حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ جو حالات کے اندر جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، مظلوموں کی آواز ہے، ظلم کے خلاف ان کی آواز اٹھتی ہے، ظلم کے لیے تڑپتے ہیں، حالات کے لیے وہ مچلتے ہیں، حالات کے لیے وہ تڑپتے ہیں، لیکن کوئی انسان وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جب ان پر کوئی حالات آئے تو ہم بھی اپنا درد پیش کریں۔ چند دنوں سے واقعات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ویڈیو پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کیا ملک کے حالات چل رہے ہیں، جہاں پیپر لیک کا مسئلہ ہے اس کو دبانے کے لیے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ پچھلا بیان جو بیان انہوں نے یہ کہا اور بالکل سچ پر مبنی کہا کہ لنگایت ہو کہ آدی واسی ہو کہ جتنی بھی قوم ہے یہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتی ہے اور یہ ہندو نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت والا نے جب یہ بات کہی، ساری میڈیا اس بات کو لے کر ایک تماشا کہ بھائی ہندوؤں کے اندر اختلاف، ہندوؤں کے اندر توڑ پیدا کرنے کی کوشش یہ مولانا سجاد نعمانی کر رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ہم وہ مسلمان ہیں کہ جب حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ جب ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں تو دوڑ کر ہم ان کے پاس دعائیں کرواتے ہیں، دوڑ کر ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، لیکن جب ایسے حالات آتے ہیں تو ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ نہ ہمارے دل میں کوئی خیال ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت کے اندر، ایسے وقت کے اندر کیسے تڑپنا چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں کوئی فکر ہے، نہ ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے وقت کے اندر ہم علماء سے پوچھیں، خاموش تماشائی نہ بنیں، خاموش تماشا بن کر نہ چلیں کہ صرف خالی ویڈیوز کو دیکھیں اور ویڈیوز کے شیئر کرتے رہیں، نہ خاموش تماشائی نہ بنیں بلکہ دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ جتنے ہندو دھرم کے اندر وہ لوگ جو لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، لنگایت کہتی ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ان کے ویڈیوز کو لیں اور ان کے ویڈیوز کو لے کر سوشل میڈیا ایک طاقت ہے اور اس طاقت کا ہم استعمال کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو پھیلائیں اور ان کو کہیں کہ صرف حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ نہیں نقل کرتے ہیں بلکہ لنگایت کے بڑے آدمی بھی نقل کرتے ہیں، آدی واسی کے بڑے بھی نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہندو ہم نہیں، صرف یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی نہیں کہتے کہ ہم صرف یہ کہ مولانا سجاد نعمانی یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف ہندو کہ لنگایت ہندو کہتے ہیں ہندو نہیں ہے اور آدی واسی ہندو نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، طاقت بنائیں، خاموش تماشائی نہ بنیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایسے موقع کے اندر آگے بڑھ کر ہمارے اکابر کا ساتھ دیں۔ کیا وہ موقع دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کریم صدیقی دامت برکاتہ العالیہ کی طرح بڑے بڑے اکابر کو جیل میں ڈال دیا ہے؟ اللہ حضرت والا جلد رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرمائے۔ کیا زبردست محنت کی، وہ غیرت کو دعوت دیتے دیتے اسلام کی طرف لاتے لاتے جیل میں چلے گئے اور ہم غیبت کرتے کرتے گھر میں بیٹھے، وہ کام کرتے کرتے جیل میں چلے گئے اور ہم چگلی کرتے کرتے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ کام کرتے کرتے جیل میں چلے گئے رو رہے ہیں اور ہم لوگ کام کیا کر رہے ہیں، مکاری کرتے کرتے گھر میں بیٹھے، کچھ نہیں ہے۔ ایسے وقت ہم اپنے اندر طرف پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کرتے کیا تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے۔ ہم بھی کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اکابر کے لیے روئیں، اپنے اکابر کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ ان اکابر کو ہمت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ محنت کر رہے ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے اکابر جو محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ان کے لیے روئیں، ان کے لیے تڑپیں اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو ہو سکے ہم اپنے اکابر سے پوچھ کر اس آواز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم خاموش تماشا بن کر زندگی نہ گزاریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، رحمان فاؤنڈیشن کو قبول فرمائے۔ سیرت کمیونیکیشن کا ایک پروگرام رکھا ہے، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کی ایک آواز یہ ہے کہ قرآن کو بھی عام کیا جائے، قرآن کی بھی سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ ایسے وقت میں کہ ماشاءاللہ میں مولانا عبداللہ رحمانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے
हूँ, इनकी मेहनत को सलाम पेश करता हूँ, इनके साथ काम करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। इन्हें मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपको खूब कबूल फरमाए, तरक्की अता फरमाए, कामयाबी का सीना अता फरमाए और आपसे खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत काम ले। मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपको इतने में नहीं रुकना है बल्कि और आगे बढ़ना है। गरीबों का और लोगों का और दुख दर्द के अंदर जिस तरह हो सके आगे बढ़कर पूरे इलाके के अंदर मजलूमों का साथ देने वाले जुल्म को खत्म करने के अंदर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अल्लाह आपको इसके लिए भी कबूल फरमाए। आपका दर्द है, आपकी तरफ है, आपकी कुरन है, आप इस बारे में फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह जरूर इस बारे में कबूल फरमाएगा। लेकिन साथ साथ इस बारे में मशवरा देता हूँ कि जहां आपने सीरत कॉम्बिनेशन का एक प्रोग्राम रखा है, साथ साथ एक प्रोग्राम और रखने की कोशिश करें कि कुरान का भी प्रोग्राम रखने की कोशिश करें कि कुरान को हम समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे। उसके लिए औरतों से और इसके लिए जो पढ़ने वाले और पढ़ने वाली और पढ़ने वाले जितने लोग हैं उनसे कहेंगे कि कुरान को समझ के आए। इंशाअल्लाह उसके इम्तिहानात होंगे और इसके इम्तिहानात के बाद तुम्हें इस पर भी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके भी प्रोग्राम रखने की कोशिश करें। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, सीरत के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। बहुत बेहतर प्रोग्राम है। सीरत को पढ़ेंगे, सीरत को समझेंगे तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मजलूमों का साथ दिया है, जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई है, हमें समझने की, हमें इस बारे में आगे बढ़ने की तौफीक मिलेगी और हमें समझ आएगा कि इस वक्त कैसे काम करना है और किस तरह आगे बढ़ना है। जब तक हम सीरत नहीं पढ़ेंगे हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं है बल्कि उसको और मुताले में लाना है और मेहनत करना है, उसको और समझने की कोशिश करना है। जिन्होंने भी सीरत पढ़ा है नियत करो कि इंशाअल्लाह सीरत का और मुताला करेंगे, मेहनत करेंगे, मोहम्मद को सही माने में समझने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद को समझ जाएंगे तो याद रखना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे पीछे नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह नियत करो कि हम सीरत को अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। सिर्फ हम अपने अंदर नहीं लाने की कोशिश करेंगे बल्कि और लोगों के पास भी जाएंगे, सीरत को समझाने की कोशिश करेंगे, सीरत को बताने की कोशिश करेंगे और पैगाम देंगे कि सीरत क्या चीज है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। जो बात अल्लाह ने इस हादिस की जुबान से कहलाई, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।